السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور وہ لوگ جو صحابہ کے بعد آئیں گے قیامت تک کے لیے یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما دے الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی عداوت بغض حسد غل کینہ نہ رکھنا ربنا انک رؤوف رحیم، اے پروردگار تو ہی بڑا ہی شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے پوری امت کے لیے صحابہ کرام کے بعد، اور کن کے جو سبقت لے چکے، پہلے امت کے لوگ جو سبقت لے چکے، اولین لوگ صحابہ کرام اور مہاجرین انصار جو ہم سے سبقت لے چکے، ان کے لیے پوری امت دعائیں کرے گی۔ اس قسم کی امت کے تین ہی تو طبقے ہیں، ایک وہ طبقہ جنہوں نے مکی زندگی سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے، دوسرا وہ طبقہ جنہوں نے مدینے آنے پر ان مہاجرین کو اپنے گھر بھی دیے، اپنے باغ بھی دیے، اور انہوں نے اپنے پاس ان کو جگہ دی، صرف ان کو ہی نہیں بلکہ اسلام کو جگہ دی۔ اللہ اکبر۔ یہ تین طرح کے لوگ، دو صحابہ کرام مہاجرین اور انصار، اور تیسرے وہ امت کے لوگ جو ان کے بعد آئیں گے قیامت تک کے لیے، وہ ان کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ رب العزت سے ان کے لیے بخشش مانگیں گے، اللہ سے ان کے درجات کی بلندی مانگیں گے، اللہ سے ان کے لیے جنت الفردوس مانگیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا مسلمانوں کا ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ
ادنا صحابی تک، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ادنا صحابی تک سارے کے سارے انشاءاللہ وہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرے وہ گروہ جو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ ان سے بھی راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ پاک نے خبر دے دی ہے کہ سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے، سب سے آگے جانے والے پہلے لوگوں میں سے، کون سے پہلے لوگوں میں سے؟ من المہاجرین والانصار، وہ مہاجر ہیں جو مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے، جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کی، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے مال پیش کیے، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے گھر بار پیش کیے، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے بیوی بچے بھی قربان کرنے پڑے تو کر دیے، اور جن لوگوں نے اسلام کی خاطر اپنے جسم کے اوپر زیبتاً لباس بھی اتار کے دینا پڑا تو دے دیا، تنہا ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ صحابہ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس تک کا سودا کر کے اللہ سے اپنی جان کا سودا کر کے انہوں نے ہجرت کی۔ اللہ اکبر۔ کئی صحابہ نے اپنے مال چھوڑے، کئی صحابہ نے اپنے مکان چھوڑے، کئی صحابہ نے اپنی برادریوں کو چھوڑا، کئی صحابہ نے اپنے بیوی بچے بھی چھوڑے جن سے چھین لیے گئے، اور کئی صحابہ ایسے جن کو کہا گیا کہ جو تمہارے جسم کے اوپر لباس ہے وہ بھی ہمارے پیسوں کا ہے، وہ بھی ہمیں اتار دو۔ انہوں نے اسلام کی خاطر وہ لباس بھی اتار دیا اور ٹاٹ پہن کر بوریاں اپنے جسم پہ لگا کر مدینے کو چل دیے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے وہ تو اپنی جان کا سودا کر کے بھی ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف چلے گئے، روانہ ہو گئے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے ایسے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے پہلے لوگوں میں سے مہاجر اور انصار۔ انصاری وہ لوگ، سبحان اللہ، ان کی بڑی فضیلت، مہاجرین کی اپنی فضیلت، انصاریوں کی اپنی فضیلت۔ فرمایا وہ انصاری ایسے لوگ ہیں اللہ نے ان کا قرآن میں وصف بیان کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جن لوگوں نے اپنی ضروریات پہ دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دی، اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دی، اور اپنے مال، اپنے گھر بار، اپنے سارے اسباب ان مہاجرین کے لیے وقف کر دیے۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دینے والے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تنگی، پریشانی، بھوک لگی ہوئی
हुई थी, लेकिन उन्होंने दूसरों की ज़रूरत का ख्याल रखा। अल्लाह फरमाते हैं ये वो लोग हैं यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा मन युक़शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों को फलाह के सर्टिफिकेट दे दिए, कामयाबी के सर्टिफिकेट अता कर दिए। अल्लाह ने ऐसे लोगों को कामयाबी के मुजदे सुना दिए। मेरे भाइयों, ये सारे वो लोग हैं मुहाजिरीन या अंसार जिन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान किया है। अल्लाह ने दुनिया में ही जा बजा इनके लिए अपनी रज़ा का परवाना दिया है, रज़ा का सर्टिफिकेट दिया है। जितने भी सहाबाए किराम थे, फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। ये अल्लाह सबसे राज़ी हो चुका, अल्लाह सारे सहाबा से राज़ी हो चुका। अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबकत ले जाने वाले पहले लोगों में से यानी सहाबा में से फरमाया मुहाजिरीन और अंसार हैं। वल्लज़ीन तबऊहुम, और वो लोग जो उनके बाद आएंगे, उनके नक्शे कदम पे चलने वाले। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम, अल्लाह इनसे राज़ी, ये अल्लाह से राज़ी हो चुके। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने इनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। तजरी तहतहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, ऐसे बागात अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखे। फरमाया फी जन्नाति अदन, हमेशा वाले बागात के अंदर रहेंगे। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। आइए मेरे भाई, अगर आप भी कामयाबी चाहते हैं, हज़रात सहाबा किराम के साथ आप मोहब्बत का इजहार कीजिए। मुकाम हर एक का अपना अपना, खुलाफाए अरबा का मुकाम अपना। अल्लाह अकबर। उनमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम सबसे ऊंचा मकाम है। फरमाया लो वुज़िना ईमान अबी बकरन बेईमान जमी अहल अर्ज़ लरजहा ईमान अबी बकर। फरमाया अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अकेले उनके ईमान का अगर तुम वज़न करना चाहो, किन के साथ? पूरी रूए ज़मीन के इंसानों के ईमान के साथ। लरजहा ईमान अबी बकर, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान सबसे राज्य होगा और सब पर भारी होगा। अपना अपना मुकाम है हर एक का, खुलफाए अरबा का, फिर इसी तरह जो है ना अशरा मुबशरा का, बदरियों का, ओहद वालों का, खंदक वालों का, फतह मक्का वालों का, हुनैन वालों का, तबूक वालों का, अपना अपना मुकाम है। और सारे सहाबा में फिर हजराते अहले बैत जो हैं उनका मुकाम अपना है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन आपने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनको बुलाया और बुलाकर इनको आपने चादर के नीचे ले लिया, अपनी कमली के नीचे इनको ले लिया और साथ ये कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, अल्लाह मैं इनसे राज़ी हूँ, तू भी इनसे राज़ी हो जा। और हज़रात हसनैन करीमैन के बारे में आप उनको अपनी छाती से लगाते और फरमाते या अल्लाह ये मेरे दुनिया के फूल हैं, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत करता है।
میرے بھائیوں یہ اہل بیت کا اپنا مقام ہے۔ اللہ پاک نے ان کی فضیلت بیان کی اپنے قرآن کے اندر، اللہ اکبر، سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی فضیلت بیان کی، اہل بیت کی۔ ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے، اور میرا یہ ایمان ہے اور میرے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جو بندہ کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان کھولتا ہے اس بندے کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم سارے صحابہ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کے شان اور مقام کو سمجھ کر ہم ان کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ سارے صحابہ ہمارے ہیں، ہمیں وہ پیارے ہیں، اور اللہ کے نبی کے وہ سارے کے سارے تارے ہیں، اور ہم ان سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ صحابی تے سارے چمک دینے تارے، صحابی تے سارے چمک دینے تارے، اے سارے دے سارے نبی نو بڑے نے پیارے۔ ہماری تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، آج ہم اپنے مہمان کی گفتگو سنیں گے۔ میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا وباللہ